زیر نظر واقعہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے 20ویں سال کا ہے۔ عربوں کی ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ابھی تک اخلاق حسنہ کی باقیات موجود تھیں۔ ظلم کے خلاف کبھی کبھار ان کی رگ حکمیت جاگ اٹھتی اور وہ ظالم سے مظلوم کا حق دلانے کے لیے سینہ سپرد ہو جاتے۔ قبیلہ بنو زید کا ایک شخص کچھ مال تجارت لے کر مکہ آیا۔ اس کی بیٹی بھی اس کے ساتھ تھی۔ اس تاجر سے اس کا سامان مکہ کے مشہور اور مالدار سردار عاص بن وائل نے خرید لیا، لیکن اس نے سینہ زوری کرتے ہوئے اس زبیدی تاجر کی بیٹی کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا۔ وہ اجنبی شخص خانہ کعبہ میں آیا اور خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر بلند آواز سے روتے پیٹتے ہوئے فریاد کرنے لگا، اے شہر مکہ کے شرفاء! تمہارے بعد سر آدمی عاص بن وائل نے مجھ سے زبردستی میری بیٹی چھین لی ہے۔ میں مسافر اور مظلوم ہوں، تمہاری خدمت میں درخواست گزار ہوں کہ میری داد رسی کرو اور میری بیٹی مجھے واپس دلاؤ۔ قریش کے کچھ نوجوانوں نے اس مظلوم کی آہ و پکار سنی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ مردانگی کا تقاضا ہے کہ اس مسافر کی داد رسی کی جائے۔ جب تاریخ میں ہم اس واقعے کا مطالعہ کرتے ہیں تو دل سے یہ بات اٹھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے اندر ایک مظلوم کی داد رسی کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے ان لوگوں کے دل خیر کی جانب آمادہ کر دیے۔ یہ لوگ کتنے تھے، اس پر کوئی مستند حوالہ ہماری نظر سے نہیں گزرا، البتہ گمان ہے کہ غالب یہ ہے کہ لوگ درجن بھر کے لگ بھگ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں پیش تھے۔ یہ سب لوگ اس زبیدی کو اپنے ساتھ لے کر عاص بن وائل کے دروازے پر پہنچے۔ اسے باہر بلایا گیا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ اس مظلوم پر تم نے کیوں ظلم ڈھایا ہے؟ اس ظالم نے کہا، میں نے کوئی ظلم نہیں ڈھایا، وہ لڑکی کنیز ہے۔ جب مال کا سودا ہوا تھا تو یہ لڑکی میں نے اس شخص سے خرید لی۔ عاص بن وائل کا جواب سن کر وفد کے لوگوں نے زبیدی سے وضاحت مانگی تو اس نے کہا، خانہ کعبہ کی عظمت و تقدس کی قسم، میں نے اپنی لڑکی بیچی نہیں ہے اور نہ ہی وہ کنیز ہے، وہ میری بیٹی ہے اور اس شخص نے اپنی قوت کے بل بوتے پر زبردستی اسے اغوا کر کے اپنے گھر میں ڈال لیا ہے۔ اس پر وفد کے لوگوں نے سختی کے ساتھ عاص بن وائل سے بات کی تو اس بدبخت نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور زبیدی کی لڑکی اسے واپس دینا پڑی۔ لڑکی واپس کرنے کے وقت بدبخت عاص نے ارکان وفد سے کہا، میں کل صبح لڑکی واپس کروں گا، ایک رات مجھے اس کے ساتھ گزار لینے دو۔ وفد کے تمام غیرت مند ارکان نے اسے سختی کے ساتھ اس ارادی پر بدشرم دلائی اور کہا، یہ ہرگز ممکن نہیں۔ چنانچہ اسے اپنے شیطانی ارادے پر عمل کا موقع نہ ملا۔ زبیدی کی لڑکی اسے واپس دلا دی۔ اب اس نے اپنی بیٹی کو ساتھ لیا اور اپنے علاقہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جاتے ہوئے وہ اور اس کی بیٹی ان تمام نوجوانوں کو دعائیں دے رہی تھی جنہوں نے ان کی داد رسی کی تھی۔ مظلوم کی بددعا رب عرش تک بلا روک ٹوک پہنچتی ہے اور اس کی دعا بھی۔ وہ قریشی نوجوان خوش نصیب تھے جنہوں نے مظلوم سے دعائیں لی۔ جب اس تنازع کا فیصلہ بحسن خوبی ہو گیا تو وفد کے ارکان میں سے بعض نے مشورہ دیا کہ اس قسم کے واقعات وقتاً فوقتاً رونما ہوتے رہتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوگا ہم آپس میں حلف اٹھائیں کہ ہم ظالم کے مقابلے میں ہر مظلوم کی مدد کریں گے، خواہ کوئی بھی ہو۔ چنانچہ یہ سب لوگ عبداللہ بن جدعان کے گھر پر اکٹھے ہوئے اور اللہ کے نام پر سب نے حلف اٹھا لیا، جن کے الفاظ یہ تھے، ہم حلف اٹھاتے ہیں عزب شدہ چیز مالک کو واپس دلائیں گے اور آج کے بعد کسی پر ظلم برداشت نہیں کریں گے، ہر مظلوم کی داد رسائی ہوگی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دی جائے گی۔ البفضول کا مطلب ہے کہ ہر وہ چیز جو ظالم کے ساتھ چھینی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جو حلف اٹھایا تھا، آج اسلامی دور میں اگر کوئی مجھے اس طرح کی دعوت دے تو میں لبیک کہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں جب بھی اسی حلف کو یاد کرتے تو اس کی تعریف ضرور فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن جدعان کے گھر پر میں نے جس حلف میں حصہ لیا، مجھے اس کا احترام ہے کہ اگر کوئی مجھے سرخ اونٹوں کا قلعہ بھی پیش کرے تو میں اسے ہرگز نہیں توڑوں گا۔ آج دور اسلام میں بھی مجھے کوئی اس حلف کی طرف بلائے تو میں اس کا مثبت جواب دوں گا
زمانہ جاہلیت میں قریش کے اہل خیر نے جتنے اچھے کام کیے ہیں ان میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ ہے۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس واقعے کا ظہور اللہ کی طرف سے ایک خاص نعمت تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔